اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سورہ نساء کی شروع میں یتیم بچیوں کے حوالے سے، یتیم بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یتیم بچیوں کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں نکاح کر لیتے تھے، پھر ان کے حق دباتے تھے۔ نیت ان کی ان کے گھر بسانے کی نہیں ہوتی تھی نکاح کرتے وقت مشرکین میں اور دوسرے لوگوں میں کہ ان کا گھر بس جائے، چلو گھر بن جائے۔ ان کا نیت ان کی یہ ہوتی تھی کہ وہ امیر ہے، اس کے پاس اس کے والد کا چھوڑا ہوا مال ہے یا اس کی ماں کا چھوڑا ہوا مال ہے یا پھر وہ خوبصورت ہے، تو صرف اپنی لالچ اور حرص کی وجہ سے انہیں باندھے رکھتے تھے اپنے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو شروع میں احکامات بیان فرمایا کہ اگر عورتوں میں وہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے لیے مصلحت اس میں ہے کہ ان کا نکاح کسی اور سے کر دیا جائے تو ان کسی اور سے کیا جائے، اگر اپنے ساتھ نکاح کرنے میں مصلحت ہے تو پھر اپنے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن مصلحت جو ہے نا صرف اپنی نہیں دیکھنی، اس کی بھی دیکھنی ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ جو ہے وہ بالکل فوت ہونے کے قریب اور اسے مصلحت دکھائی دے کہ جناب میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، ہاں جی چلو میری خدمت کرتی رہے گی، تو اس کی بھی تو زندگی ہے نا، ہاں جی اس کے بھی تو کوئی اپنے احساسات ہیں، اس کے بھی اپنے جذبات ہیں، تو اس طرح صرف اپنی مصلحت نہیں دیکھنی بلکہ اس کی بھی ساتھ مصلحت دیکھنی ہے۔ جب وہ احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیے تو کچھ لوگوں کے یہ ذہن میں آیا کہ یہ جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں یہ وقتی ہیں، یہ کیا ہیں؟ وقتی طور پر دیے گئے ہیں، بعد میں جا کے یہ حکم بدل جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے عرض کی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ حضور ارشاد فرمائیں وہ جو حکم دیا گیا تھا ہمیں یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کے معاملے میں، اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے ہمیں کہ وہ دائمی ہے یا وقتی طور پر تھا یا اس کا نسخ نازل ہو گیا ہے یا نازل ہونا ہے یا کیا معاملہ ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ آپ ہمیں فتویٰ دیں عورتوں کے بارے میں۔ تو حبیب کل آپ فرما دیں اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں، اللہ فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ کیا؟ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ تم پر تلاوت کیا جاتا ہے کتاب میں، یعنی پہلے جو ابھی سورہ نساء شریف کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فی یتامی النساء اللاتی، وہ عورتیں جن کے جو یتیم بچیاں ہیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو کچھ ان کے لیے فرض کیا گیا ہے وہ تم انہیں نہیں دیتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم شوق رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا، ہیں جی تمہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے سے منع نہیں کیا گیا، نکاح کرو لیکن ان کی مصلحت بھی پیش نظر رہے، یہ بھی ساتھ دیکھو کہ ان کا مہر بھی تم نے دینا ہے، ہیں جی تم دیکھتے ہو بچی یتیم ہے اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے تو تم اس کا مہر دبا جاتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو بچی یتیم ہے تو تم اس کا مال دبانے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو ممانعت اس چیز کی ہے کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم ان کا مقرر کیا ہوا حق جو ہے مہر وہ نہیں دیتے تم، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم شوق رکھتے ہو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا، والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح بچے جو کمزور ہیں جی ان کا بھی حق تم لے جاتے ہو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ہاں تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے ساتھ انصاف سے، ان کے ساتھ تم انصاف والا معاملہ کرو، عدل والا معاملہ کرو، ان کا حق ان کو دو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یتیموں کے وارث بھی بنو اور یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو، ان کے حق پورے ادا کرو تم، ہیں جی ان کے حقوق
پورے ادا کرو۔ اب بتائیں نا بھائی، اسلام سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہے ان بچوں کا اور بچیوں کا؟ آج یہ جو جناب بچیوں کے جناب انہوں نے بڑے بڑے خانے بنائے ہیں جی، یتیم خانہ بنایا ہے، فلانا خانہ بنایا ہے جی، بوڑھے ماں باپ کے خانے بنائے انہوں نے، کیا کہتے ہیں انہیں، اولڈ ہاؤس ہیں جی، وہ بنا دیے ہیں جی۔ یہ وہی بچے آج کل جا رہے ہیں اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑنے کے لیے جن والدین نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا تھا، ہیں جی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے پالتی ہیں نا جی، اٹھا کے چلتی ہیں، وہ بچے بھی ان کے بڑھاپے میں ان کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ہیں جی۔ جو مائیں اور جو والدین جو ہیں بچے کو ٹرالی میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، کتا جو ہے وہ آگے سینے پہ لگا ہوتا ہے، پہلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جب سفر کر رہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ادھر اقبال ٹاؤن میں۔ ایک خاتون، اچانک میری نگاہ پڑی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، اچانک نگاہ پڑی، ایک خاتون بیٹھی ہے، اس کا اپنا بچہ پیچھے رو رہا تھا اور کتے کے بچے کو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا تعلیم ہے فرنگی کی اور کیا اس نے اثر دکھایا ہے۔ میں نے کہا یہی خاتون پھر اولڈ ہاؤس جائے گی، دیکھنا آپ پہ۔ آپ چلے جائیں وہاں جا کے دیکھیں، اولڈ ہاؤس میں بیریا ٹاؤن میں بنا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھیں اکثریت ان خواتین کی ہے، ان بوڑھوں کی ہے جو فرنگی تعلیم یافتہ ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، ان کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ ان کے بیٹے، ایک بندہ رو رہا تھا، کہتا میرا بیٹا جج ہے، اور بیٹے نے باپ کو نکال دیا گھر سے، اور باپ دھکے کھاتا پھرتا بیچارہ۔ تو یہ حال ہوتا ہے بھائی جب رب تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل نہ کیا جائے، رب تعالیٰ کے دین کو کچھ نہ سمجھا جائے۔ ظاہری بات ہے جب دین کو کچھ نہیں سمجھیں گے رب تعالیٰ کے احکامات کو کیا سمجھیں گے وہ؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی ان کے نزدیک کوئی ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک میں سفر میں تھا، ایک علاقے سے گزرا، امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، ماتے ایک علاقے سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبرستان سے نا ایک بندہ باہر نکلتا ہے، عصر کے وقت بندہ باہر نکلا قبر سے، اور گدھے کی طرح جناب وہ ہینگا، گدھے ہینگتے ہیں اس طرح ہینگا، وہ پھر چلا گیا قبر میں، قبر بند ہو گئی۔ کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ فلاں خاتون ہے، محلے میں رہتی ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ کہتے میں چلا گیا اس خاتون کے پاس، اس مائی صاحبہ کے پاس، ان سے پوچھا بھی بہن یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا بیٹا تھا، میں جب بھی اسے کوئی بات کہتی مجھے یہی کہتا گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے تم ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ یہ تب سے عصر کا جب وقت آتا ہے نا، اس کی قبر کھلتی ہے روزانہ بلا ناغہ، اور یہ قبر سے منہ نکالتا ہے باہر، وہ گدھے کی طرح ہینگتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے جی۔ یہ حال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو تم بھلائی والا معاملہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے جی۔ بھلائی والا معاملہ کیا جائے یتیم بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ کسی کی تولیت میں آ گئے ہیں، کسی کی کفالت میں آ گئے ہیں بچے یتیم، تو اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یتیم بچے کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر دے نا جی، حضور ارشاد فرماتے ہیں جتنے بال اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے سر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ صرف ہاتھ پھیرنے کی برکت ہے یار، بتائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کوئی یتیم بچہ پاس بیٹھا ہے تو آپ اس کے سامنے اپنے بچے کو بھی نہ اٹھائیں، اس کے سامنے آپ اپنے بچے کو بھی نہ چومیں، کیونکہ اس بچے کی دل آزاری ہوگی۔ اتنا بھی اسلام جو ہے نا وہ بچاتا ہے کسی یتیم بچے کی دل آزاری ہونے سے جی۔ اور اسی طرح کر کے کوئی خاتون ایسی ہے جو بیوہ ہے، وہ اگر آپ کے گھر آ کے بیٹھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں اس کے سامنے نہ کریں جی، اس کی بھی دل آزاری ہوگی، اسے بھی تکلیف ہوگی اور جہاں پہ ایسی تعلیمات ہوں وہاں پہ مسلمان لڑکیاں اپنی طلاق کی پارٹیاں منائیں۔ طلاق یافتہ ہونا یہ بھی تو ایک دکھ والی بات ہے نا، خاتون کے لیے تکلیف والی بات ہے، لیکن آج وہی لڑکیاں جو ہیں وہ پارٹی کر رہی ہیں، ڈیورس پارٹی جی۔ مجھے خود ایک بندے کا فون آیا، آپ حیران ہوں گے، ادھر جو ٹاؤن سی، اس نے کہا وہ بندہ مذہبی ذہن کا تھا لیکن اس کی بیٹی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھی تھی، ادھر ہی یہ جو ہے نا اندر علاقہ پتہ نہیں کون سا بھول جاتا ہے مجھے، واپڈا ٹاؤن کی طرف جائیں تو ایک آگے کر کے ایک یونیورسٹی آتی ہے، نام ہی اس کا آسان سا ہے۔ کہتا جی وہی یونیورسٹی سے پڑھی ہے لڑکی، تو اس نے شادی کی تھی، اب اسے طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ ڈیورس پارٹی رکھنا چاہتی ہے گھر میں۔ آیا کہ رکھنے کی اجازت ہے
مذہبی بندہ ہو کے بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی. جی جہاں پہ ایسی ایسی بےہودہ اور خرافات جسے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ابغض ترین ہیں، ناپسندیدہ ترین عمل ہے حلال طلاق دینا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق ہے جی، ہے بھی حلال لیکن ناپسند بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے. اب بتائیں اس پر بھی پارٹیاں ہوں اور پوچھے بندہ مسئلہ، یہ بندہ حیران نہیں رہ جاتا. ایک تو مجھے تو جھٹکا لگا، میں نے کہا یار یہ کیا پوچھ رہا ہے بندہ، کیا پوچھ رہا ہے؟ بڑے عرصے سے مجھ سے مسئلے پوچھتا تھا بیچارہ وہ. ہاں جی کبھی کوئی بتا دیں، مسئلے صحیح پوچھتا تھا، لیکن ایک دن جب اس نے یہ پوچھا کہ ڈیورس پارٹی کرنا چاہتی ہے میری بیٹی، تو یہ اجازت ہے اس کی، کر سکتی ہے وہ؟ بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. حقیقت والی بات ہے، جب طلاق ہوتی ہے پتہ کتنا معاملہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں، حضور فرماتے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے حلال لیکن رب تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے. اب اس پہ پارٹیاں ہیں. یار خدا کے لیے جن باتوں میں آپ پڑے ہیں نا، اب اس طرف بھی دیکھیں. معاشرہ سلگ رہا ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جی، ادھر بھی ذرا توجہ دیں، مہربانی کریں خدا کے لیے. جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو اوپر سے ہمارے گلے پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ بڑے بیوقوف ہیں، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ یہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا یار خدا کے بندے، وہ میلاد حضور کا ہو رہا ہے چہار دانگ عالم. ہاں یہ نہ بھی منائے نا چوری کی بجلی کرنے والے، رب تبارک و تعالی نے ذمہ لیا محبوب کے ذکر کے اونچا کرنے کا. ورفعنا لک ذکر، قرآن گواہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ عورتوں کو باہر لانے والے اور بے حیائی پھیلانے والے، بغیرتی کرنے والے جی، بزرگوں کے مزارات پر جناب یہ کتے اڑانے والے، بزرگوں کے مزارات پر عورتوں کو نچانے والے، یہ بزرگوں کا عرس نہ بھی منائیں تو ہمارے بزرگوں کی شان کم نہیں ہوتی. لیکن مجاوروں کی روٹی بند ہوتی ہے جب ایسی باتیں کی جائے نا، تو مجاوروں کی روٹی بند ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے ہمارے پیٹ پہ لات مار رہا ہے مولوی صاحب، پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے. نہ یار، کوئی مجھ سے آگے پوچھے. اگلے دن مجھ سے میں بیان کرنے گیا ایک جگہ، ایک بندہ بیٹھ گیا، مولوی تھا، وہ کتابیں پڑھتا تھا. مجھے کہنے لگا جی کھانس کے پہلے یہ بتائیں مروان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ عمران کے بارے میں مجھ سے پوچھیں، آپ مروان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ عمران کے بارے میں پوچھیں مجھ سے. میں نے کہا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ سامنے دشمن کو کھڑے کو للکار لیں، سامنے کھڑے دین کے دشمن کو آپ پکڑیں، اس کی گرفت کریں. مجھے اس کے بارے میں بتائیں. میں نے پہلے اسے جب ہاتھ وہی رکھا نا، میں نے جو ہمارا مزاج ابھی ہم تو لے کے جانا چاہتے ہیں امت کو اٹھنے کی طرف، یہ کیا چاہتے ہیں مردوں کے ساتھ جا سوئیں، جو شیطان مر چکا ہے اس کے ساتھ جا کے لیٹے. میں نے کہا جو تیرے سامنے کھڑا ہے اس کے منہ پہ مار، دو چار تجھے لگے، تیرے اندر بھی غیرت پیدا ہو. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کہتے جی مروان کا مسئلہ بتائیں. میں نے کہا جی مروان کا مسئلہ جو ہے نا، تو کہتے اہل سنت کا کیا موقف ہے. میں نے کہا تو عمران کے بارے میں اہل سنت کا موقف پوچھ. اس وقت جو فتنہ تیرے سامنے کھڑا ہے، دین کے دشمن تیرے سامنے کھڑا ہے، ان کے بارے میں پوچھ مجھ سے. تو وہ کہتا جی امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے تو روایتیں ان سے نقل کی. میں نے کہا پھر وہی بات کر رہا تم، پھر اسی طرف میں تجھے کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں تو پھر بھاگ بھاگ کے ادھر جاتا ہے. جی مروان سے ہمارا کیا لینا دینا اس خارجی سے. جی اس طرح کے اور بھی کتنے سارے کردار ہیں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ کے دور میں کتنے ایسے لوگ کھڑے تھے، آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، آپ کا ان کے ساتھ کیا طریقہ تھا، ان کو رد کیا آپ نے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یا ان کی حمایت کی. آپ سے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بزرگوں کا عرس کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا تجھ سے، ہاں تو عالم تھا، علامہ تھا، فہامہ تھا، قائد اسلام تھا، قائد ملت اسلامیہ تھا، پھر تیرے ہوتے ہوئے تیرے گاؤں سے، تیرے علاقے سے، تیرے محلے سے لڑکیاں ہندو ہو گئی، یہ تجھ سے پوچھا جائے گا. بھائی یہ تجھ سے پوچھا جائے گا، یہ تجھ پہ واجب ہے. یہ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ انگریزوں کے، وہ جناب نصرانیوں کے سکولوں میں جا کر کیوں پڑھتے رہے، ان کا ایمان کیوں لٹتا رہا. یہ تجھ سے پوچھا جائے گا. یہ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے مسلمانوں کے بچے جو ہیں رب تعالیٰ کا قرآن چھوڑ کر فرنگی کی تعلیم کی طرف بھاگتے رہے، تو کیوں نہیں بولا وہاں. یہ تجھ سے پوچھا جائے گا. یہ تجھ سے پوچھا جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے اس کا درس تو نے کتنا دیا ہے، امت کو کتنا سکھایا ہے. یہ تو تیرا عہد ہے. امام شارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء سے عہد لیا ہے کہ تم نے قرآن ویسے ہی پڑھانا ہے لوگوں کو جیسے میں نے تمہیں پڑھایا ہے، تم نے دین ویسے سنانا ہے لوگوں کو جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے. بتاؤ یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا.
کتنے سارے مسائل ایسے ہیں جن پر کوئی گفتگو نہ کی جائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیں، ہیں جی، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھ لیں، باوجود اختلاف کے، لیکن جب مسئلہ ہوتا ختم نبوت کا تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، جب مسئلہ ہوا زکوٰۃ کے انکار کا تو سارے اکٹھے ہیں جی، جب ایسے مسائل ہوئے تو سارے کے سارے اکٹھے ہوتے تھے، کسی کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تین ائمہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، ہیں حملی، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، کبھی امام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، کبھی اپنے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جی، کاش کہ تم بھی سمجھ آئے، ہیں جی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا، جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سیاست میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ اکبر، بہت زبردست حدیث پاک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ، یعنی کہ ایک بندے نے 100 باتیں کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات تھوڑی لوز ہو گئی ہے، تھوڑی کمزور ہے، باقی ساری چھوڑ دینی، ایک ہی بات کو پکڑ لینا، اس پہ شور ڈالنا شروع کر دینا، اس بندے کی ساری خدمات دینیہ پہ پانی پھیر دینا کہ وہ بات ہمارے مزاج کے خلاف ہوئی ہے، اور یار 99 باتیں تو اسی ٹھیک تھیں، ایک بات تھوڑی کمزوری کیا ہوئی؟ کیا اس کے اندر اسلام کی غداری ہے؟ کیا اس کے اندر وہ جو بات تمہیں کمزور لگ رہی ہے ممکن ہے وہ کمزور نہ ہو، وہ تمہاری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے ہو؟ 99 باتیں صحیح ہیں، ایک بات پہ اختلاف ہو گیا، بھائی چھٹی جی، میں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جی، میں تو اس کا درس بھی نہیں سنتا جی، میں تو اس کی کتاب بھی نہیں پڑھتا جی، فارغ کرو جی، پر کراؤ اس کو، کیوں بھائی؟ حدیث پاک دیکھیں سیاست میں موجود ہے، حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے جی، بعض اوقات بندے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں جو سیاستیں کون سی ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کی مثال جو ساری اچھی باتیں چھوڑ کے ایک بات لے کے اڑے پھرتے ہوتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی چرواہے کے پاس جائے اور اسے کہے یار مجھے بکری دے دو، مجھے بکری دے دو، اور اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہوں، 300 400 جتنی بھی بکریاں ہوں اس کے پاس، اور ساتھ ان کی رکھوالی کے لیے کتا بھی ہو، ان کی رکھوالی کے لیے کتا بھی ہو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جا کر کے 400-500 بکریاں چھوڑ کے کتے کا کان پکڑ لے، کتے کا کان پکڑ لے تو کتے کو لیے پھرے، اب بتائیں نا یار، یہ حضور مثال دے رہے ہیں کہ یعنی کہ اس وقت بھی یہ معاملہ تھا کہ منافقین اور مشرکین ایسی ہوائیں اڑاتے تھے، آج کل بھی بے دین ایسے ہی ہیں، آج کل کے بھی یہی حرکت کرتے ہیں، کسی کی خدمات دینیہ کو ایک دم رد کر دینا، اس کے رات دن کی محنت کو رد کر دینا، بیٹھ کے اوپر، اب میں نے کہا بھائی گرم بستر میں مولوی صاحب اے سی لگا کے گرم ہیٹر لگا کے جی وہاں پہ سوپ پینا مری مرغی کے، یہ آسان ہے جی، رات دن پھر محنت کر کے اسلام کی حجیت پر، اسلام کی حمایت میں دلائل جمع کرنا، پھر لوگوں سے منتیں کرنا یار یہ پڑھو آپ، پھر لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ کام مشکل ہے، ہاں یہ تیرے جیسے پیر نہیں کر سکتے، تمہارے لیے بہت مشکل ہے، آپ تو سجادہ نشین ہیں، آپ کا کام صرف ہاتھ چمانا ہے، بس وہی کریں آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام وہی، آپ کی مثال وہی ہے جو حضور نے بیان کی ہے، میں 300-400 بکریاں چھوڑ کے کتے کا کان پکڑ کے چل پڑے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ حضور بھی ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ عالم سے کوئی غلطی ہو جائے نا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے، ہاں اس کے توبہ کا انتظار کرو، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، لیکن یہاں تو معافی نہیں ہے، یہاں تو بھائی جی کتے کا کان پکڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، یعنی ایسا مزاج اس وقت بھی تھا، وہ مزاج آج بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے ادھر کرنے والے منافقین مشرکین تھے، کافر تھے، یہاں پہ عاشق رسول ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو جناب پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں، کیسے کیسے مدعی ہیں، علم سے کورے کٹے جاہل ہیں، لیکن کتے کا کان پکڑ کے گھوم رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو نا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہاں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے جو اصلاح کا کام کر رہا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے جو فساد مچا رہا ہے، کیونکہ فساد مچانے والا بھی یہی کہتا ہے میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، بھائی وہ کیا کہتا ہے فساد مچانے والا؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے بارے میں ارشاد فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ خرابی کر رہے ہیں نا، ہم تو ان کی خرابی روک رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، یہ تو فیصلہ ہونا ہے قیامت والے دن کہ تیرے دل میں کیا تھا اور اس کے دل میں کیا تھا، تیری جد و جہد کس لیے تھی اور اس کی جد و جہد کس لیے تھی۔ آج تو رب تعالیٰ نے وقت دیا ہے تمہیں، کل یعمل علی شاکلتہ، میں حبیب پیارے آپ فرما دیں جس کی جو کام بنتا ہے نا وہ کرتا رہے، جو اس کو مناسب لگتا ہے وہ کرتا رہے، قیامت والے دن حساب ہوگا۔ پھر ہر بندہ اپنے اندازے کے مطابق کام کر رہا ہے، اپنے حساب سے کام کر رہا ہے۔ تیرا کام کون سا ہے اور کس کا کام کون سا ہے، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اس سورت کے شروع میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی کا خوف ہو کہ عورت نافرمانی کرے گی تو پھر اس کی اصلاح کے کئی سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں جی۔ بولنا چھوڑ دے، بستر الگ کر دے، پھر بھی وہ سیدھی نہیں ہوتی تو پھر چپیٹے مار دے، اگر اسے خطرہ نہ ہو کہ دو چار مجھے بھی لگ جائیں گے آگے سے، ہیں ہوتی نا بعض اوقات بڑی ڈاڈی ہوتی ہیں۔ ایک اچھا بھلا بندہ وہ مجھے بیچارہ فون کر رہا تھا، کہتا جی میں نے عورت کو چپیٹ ماری ہے، اس نے مجھے ایسا مارا کہ میرے گریبان پھاڑ دیا ہے، کپڑے پھاڑ دیے اس نے۔ میں نے کہا یار تمہیں پتہ تھا وہ ایسی کھکھر ہے تو نہ ہاتھ ڈالتے اس میں کہ نہیں؟ ہاں، اس نے آپ نے ایک لگائی ہے، اس نے آگے سے 5-7 لگا دیے ہیں۔ یا تو پھر اس کے اندر ایسا خوف پیدا کرو، اسے پتہ ہو بھی میں اگر ایسے ترچھی نگاہ سے دیکھوں گی بھی صحیح تو آگے سے اور پڑیں گی، تو یہ عجیب نظام ہے بہرحال۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے طریقے بیان فرمائے، میں کہ بولنا ترک کر دو اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے، پھر نہ سدھرے تو پھر اس کے بستر الگ کر دو، پھر اسے تھوڑا سا بدری ہونا مار کے دیکھو اسے، وہ بیان ہو چکا کہ کتنا مارنا ہے ہاں جی، یہ نہیں کہ کسائیوں کی طرح کھڑا ہی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو خوف ہو مرد کی طرف سے ایسا کہ وہ اعراض کرے گا، اس سے منہ پھیرے گا ہیں جی، اس کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، عورت کو خوف ہو مرد کی طرف سے، تو عورت کیا کرے؟ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ پہلے مرد کو خوف ہو عورت کی طرف سے نافرمانی کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تربیت دی، یہاں رب تبارک و تعالیٰ عورت کو سکھا رہا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا بیوی سے تنگ آ جائے، اس کا دل نہ کرے اس کی طرف یعنی کہ قربت کرنے کو، تو اس کے لیے بندہ چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دوں، اسے فارغ کر دوں۔ جیسے وہ ایک بندے نے لکھا تھا، اس نے کہا جب کسی بندے کے پاس پیسے آ جائیں نا، عورت چاہتی ہے کہ گھر کا فرنیچر تبدیل کر دیں، گھر کا سامان اور لے آئیں، بندہ چاہتا ہے بیوی اور لے آئیں ہیں، تو اس طرح کا نظام ہوتا ہے۔ تو بندے کا دل کرتا ہے کہ ذرا کلو جدید لذیذ کا ذرا کوئی ٹیسٹ بدلنا چاہیے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چونکہ عورت جو ہے نا، پھر عورت کو رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا کہ تو اس طرح کر، تو کہہ اپنے شوہر کو کہ جتنا تو مجھے خرچہ دیتا ہے نا، تجھے خرچے کی پریشانی ہے، جتنا خرچہ دیتا ہے اس سے آدھا کر دے ہیں جی، باقی حقوق بھی چھوڑتی ہوں، تو نہ آیا کر میرے پاس، بے شک دوسرا نکاح کر لے لیکن اپنے نکاح میں رکھ مجھے۔ وہ بھی سوچے گا وہ چلو اتنے خرچے کی معافی ہو رہی ہے ہاں جی، باقی معاملات کی معافی ہو رہی ہے، اسے جو ہر بار طے ہوا تھا اسے فلاں فلاں جگہ لے کے جانا ہے ہر مہینے ہاں جی، وہ پیشی پہ جانا ہے، وہ بند پیشی ہوتی ہے نا سسرال میں، ایک بار انہوں نے بلایا تھا نکاح تو اسی کا تھا، وہ 500 بندے لے گیا، اب اس کی پیشیاں ایسی پڑتی ہیں 5 بندے بچے ہو جائیں تب بھی پیشی پہ جانا ہے، 10 ہو جائیں تب، یہ وہ عدالت ہے جہاں پہ چھوٹ آئی نہیں ہے، پیشی پہ جانا پڑتا ہے۔ تو وہی حساب جو ہے نا اس بندے کا کہ وہ اپنے حقوق چھوڑ دے، اپنے حقوق چھوڑ دے، بھی مجھے آپ لے کے جاتے تھے میرے سسرال میں، آپ نہ جائیں، آپ کو پریشانی نہ وہاں جانے سے، میں انہیں کہوں گی وہ آ کے مجھے مل جایا کریں گے۔ اگر اسے پریشانی ہے کہ وہ وہاں یہاں کیوں آتے ہیں تو وہ کہہ دے ٹھیک ہے جی وہ یہاں نہیں آتے، میں اپنے بھائی کو بلاؤں گی مجھے لے جایا کرے گا، وہاں جا کے میں مل جایا کروں گی۔ اس کی پریشانیاں جو ہے نا وہ حل کی کر دے عورت، خرچے کی پریشانی ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بہم فلاں سے نہ مل، فلاں سے نہ مل، تیرے بھائی نہ آئیں، بعض اوقات تو ہوتے ہیں معاملات ایسے، تو عورت جو ہے نا وہ بوجھ جو اس پر تھے ان کو ہلکا کر دے، ان کو ہلکا کر دے، یہ بالکل چھوڑ ہی دے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا حضور نے، پھر بڑے عرصے بعد حضور نے ارادہ فرمایا انہیں طلاق دینے کا، تو وہ عرض گزار ہوئی حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی باری جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، جس رات آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں آپ میرے پاس تشریف نہ لایا کریں، آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رہا کریں،
ہاں جی میں یہ آپ کو یعنی اپنا حق معاف کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ مہربانی کریں مجھے اپنی بیویوں میں رہنے دیں، تاکہ قیامت والے دن جب میں اٹھوں تو یہی کہوں کہ میں رسول اللہ کی زوجہ ہوں، بس میں یہی چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے منظور فرما لیا، ٹھیک ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا، ورنہ کون سا بوجھ تھا یار ایک خاتون کا، ایک مائی صاحبہ کا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، میں اگر عورت کو خوف ہو اپنے بال کہتے ہیں شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ بال، عورت کو خوف ہو اپنے شوہر کی طرف سے نشوزًا أو إِعْرَاضًا، نشوز کا ہیں کہ اس کے منہ پھیرنے کا، اس کے دل سے اترنے کا، او ارادن یا اس کے جناب اراض کرنے کا خوف ہو، تو فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں کیا کر لیں؟ صلح کر لیں، ہیں جی، بس صلح خیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا اسے چھوڑ دینا یا اسے جناب طلاق دے دینا اس سے بہتر تو صلح ہی ہے نا، ہیں دیکھیں جی اسلام آخری حد تک گھروں کو کیسے بچاتا ہے، اور یہ ڈیورس پارٹیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کیونکہ دلوں کو بخیلی کے کنجوسی کے قریب کر دیا گیا ہے، بندہ جو ہے نا وہ کنجوسی کرتا ہے یہ نہیں، ہاں کنجوسی کرتا ہے کہ نہ ہی خرچ ہو نہ ہی کہیں دینا پڑے، ہے یہ نہیں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ بات انتہائی عام ہے، ہیں جی کہ میں کہ نفسوں کو قریب کر دیا گیا کنجوسی کے، بخیلی کے، تو کئی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو دیتے ہیں تو ماں باپ کو نہیں دیتے، کئیوں کا ہاتھ ماں باپ کی طرف کھلتا ہے تو بیویوں کی طرف نہیں کھلتا، بیویوں کو کچھ نہیں دیتے، کئی جو ہیں وہ بہنوں کو دیتے ہیں تو اپنے بچوں کو نہیں دیتے، کئی جو ہیں اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں جی جیسے کہتے ہیں فرسٹ لیڈی، کئی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ بھتیجے، میرے بھتیجے پہلے ہیں باقی سارے بعد میں ہیں، یہ والے کام جو ہے نا یہ عموماً ہوتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لوگوں کے وہ حضرت الانفس جو کنجوسی اور بخیلی جو ہے نا یہ دلوں کے قریب کر دی گئی، یہ دل اس کے قریب کر دیے گئے ہیں، وہ حضرت الانفس جو دل اس کے قریب کر دیے گئے ہیں، بخیلی کے کنجوسی کے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا بندے کا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھائی یہ لوگوں کا مرض ہے، تو اس کے خرچے کم کر دے، تو اس کے خرچے کم کر دے، اس کا بھار جو ہے وہ ہلکا کر دے تاکہ تمہارا گھر چلتا رہے، جیسے کیسے ہو تو بیٹھی رہے، کیونکہ اب عورت جو ہے نا اسے بھی فکر ہوتی ہے، بعض اوقات عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ دوسرا نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یا عورت جو ہے نا اگر وہ بندہ اس کا طلاق دے، عورت کے پاس 5-7 بچے ہیں، اب 5-7 بچوں والی کو کون قبول کرے گا جلدی، اللہ ماشاء اللہ کسی کے اندر دل کے اندر کو خوف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ قبول کر لے، ثواب کی نیت سے کر لے، وگرنہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ایسی خاتون کو قبول ہی نہیں کرتے، اسے قبول کریں گے بھی تو یہی کہیں گے بچے چھوڑ دو، اب وہ باپ بھی قبول نہ کرے ماں بھی چھوڑ دے بچوں کو تو بچے کدھر جائیں گے بیچارے، بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اب رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں بس صلح خیر، صلح بڑی اچھی شے ہے، تو کو ذرا خرچے کم کر دے، اپنے تھوڑے سے بھار ہٹا دے اس کے سر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں مردوں کو اور تمہیں اچھی نہیں لگتی نا تو پھر بھی تم صلح کرو، صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور رب سے ڈرو، ہیں رب سے ڈرو، یہ صرف تمہیں ناپسند ہے تم اسے چھوڑ رہے ہو، ہیں تو تم اسے طلاق دے رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے میں اس معاملے میں بھی رب سے ڈرو تم، ہیں یہ نہ ہو کہ کہیں تم بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ناپسندیدہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو اس معاملے میں بھی، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق